ویلکم بیک ناظرین. خالد صاحب, ایران کا کیا رسپانس ہوگا, کیا کرے گا ایران؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس اہلیت ہے کہ وہ اسرائیل کا اسی طرح سے نشانہ لگا سکے, ملٹری کے میزائل ان کے پاس شہاب ہے, کیا وہ وہاں پہنچ سکتی ہے, کیا وہ وہاں لگ سکتی ہے, رینج ان کے پاس ہے. لیکن اگر ایران کے اعلانات وغیرہ آپ سنیں جو وہاں پر لکھا جا رہا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حملہ اسرائیل پہ کریں, بلکہ وہ انتقامی طور پہ کسی عرب ملک میں جو کہ یو ایس اور اسرائیل کے لیے, خاص طور پہ یو ایس اور ویسٹ کے لیے بہت اہم ہے, قطر, وہاں ان کے بیسز ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس صرف اسرائیل کی چوائس نہیں ہے انتقامی, بلکہ دوسری جگہوں پر بھی وہ کوئی نہ کوئی چیز پھینک سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا خطہ آگ کی نظر ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ ایرانیوں کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ اگر یہ کریں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, اسرائیل حملہ کرتا ہے, ابھی ملٹری کی کچھ بات چھوڑیں, چلیں ڈیمیج کر لیتا ہے, مقصد کیا حملے کا؟ ایران کو نیوکلیئر ویپنز بنانے سے روکا جائے. مگر کیا ایسے نہیں ہوگا کہ ایران کے لوگ جو ہیں یہ بالکل یکجہت ہو جائیں گے, ایک دم اکٹھے ہو جائیں گے, اور وہ ایک نفرت کی لہر پھیلے گی, اور بھی جذبہ ہوگا کہ نہیں اب ہم نے بنا کے رہنا ہے, اور اس کے بعد ایران اعلان کر دے گا کہ ہم نیشنل NPT پرولیفریشن ٹریٹی سے باہر جا رہے ہیں, اب ہم بنائیں گے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, یہی سب سے بڑا رسک ہے. اول تو سب سے بڑا رسک اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح یقین کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان کے ٹوٹل نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیا ہے. اگر کر بھی دیا تو ان کا ارادے جو ہیں, ان کی جو ڈٹرمنیشن ہے, اس کو ختم کیسے؟ نہیں, وہ ختم نہیں ہو بلکہ وہ بڑھ جائے گی. میں نے شروع میں آپ سے بات کہی تھی کہ اس وقت ایران میں اندرونی طور پہ ایک خلفشار موجود ہے جو میرے نزدیک وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ایکسٹرنل تھریٹ بڑھ جاتا ہے. اس صورت میں یہ ہے کہ اگر اول تو میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ ٹوٹل ایران کا نیوکلیئر پروگرام ڈسٹروائے نہیں ہو سکے گا, کچھ نہ کچھ بچے گا. اور پھر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جو نالج ہے, وہ نالج تو آپ کہیں اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. اس نالج کے بیس پہ ایران کام کر کے دوبارہ جو ہے اس سلسلے میں آگے بڑھ سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ جیسے ابھی خالد صاحب نے کہا کہ اس کے پاس ریٹیلیشن کے میرے نزدیک 3-4 آپشنز موجود ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے کہ شہاب 3 کو اگر وہ اسرائیل پہ فائر کرتا ہے تو اسرائیل کے پاس نیوکلیئر میزائل کی شیلڈ موجود ہے, وہ شاید کام نہ کرے, زیادہ کام نہیں کرے گا. ویسے بھی شہاب 3 کی ایکوریسی پہ ڈاؤٹ ہے. لیکن جو دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ جو امریکن انٹرسٹ جو ہے اس کو وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے, اور ویسے بھی ایران اس کو انٹرپریٹ کرے گا کہ یہ امریکن اصل میں اٹیک ہے, اسرائیل کو فرنٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. یہ انٹرپریٹیشن دنیا جو ہے یہ امریکہ کو گالی پڑے گی کہ امریکہ کے پٹھو نے, امریکہ کے اسرائیل نے یہ سارا کچھ کیا, امریکہ کی حمایت تھی. تو اس کا جو بیک لیش ہے, جو بلو بیک ایفیکٹ ہے, وہ امریکہ کے اوپر بھی ہوگا. بہت زیادہ وہی ہوگا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے نا کہ اس وقت جو عرب ممالک ہیں وہ کوئی خاص ایران سے خوش نہیں ہیں, اور بڑی دبے الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا غلبہ بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ پھر وہ امریکہ کو ہی سمجھتے ہیں. لیکن وہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہ ہو, کیونکہ جو بھی چیز ہوگی ایران کی طرف سے ہوگی یا امریکہ کی طرف سے ہوگی, اس سے تبدیلیاں آئیں گی. لیکن جو حکمران عرب ممالک کے ہیں وہ تبدیلیاں اس طرح کی اپنے اندر نہیں چاہتے, لیکن ان کے عوام بالکل الگ سوچ رکھتے ہیں. اور جب بھی یہ معاملہ ہوا تو نہ صرف یہ کہ ایران کے عوام سمجھیں گے کہ یہ امریکہ کی ایک کرتوت ہے, بلکہ ساری عرب دنیا ان کے ساتھ شامل ہوگی, سارا مسلم ورلڈ ہو جائے گا. میرا اپنا خیال یعنی پاکستان کے اندر رد عمل. مجھے ڈاکٹر صاحب لیٹس ٹیک اٹ ون بائی ون. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ گلف, UAE, گلف سٹیٹس کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں گلف سٹیٹس ٹیک اٹ سٹیپ بائی سٹیپ. جی, گلف سٹیٹس پہ ایک تو یہ ہے کہ جو عوامی ریئیکشن ہوگا وہ ایکسٹریملی اینٹی امریکن ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ایران ایک کام اور کرے گا کہ گلف کی شپنگ کو انڈرمائن کر دے گا, جو بہت آسان ہے. 2 شپس پہ آپ میزائل داغ دیں, گلف کی آپ کا مطلب ہے یہ گلف آئل بند ہو جائے گا, گلف کو آپ بند کر, امریکہ اس کو کھلا نہیں رکھ سکتا. نہیں, امریکہ کے لیے ممکن, ایران کی آئل پروڈکشن بھی بند ہو جائے گی, اس کی بھی شپمنٹس بند ہو جائیں گی, اس کی بھی بند ہو جائیں گی. ادھر سے گلف کی ساری شپمنٹ, ٹھیک ہے امریکہ کا ڈیپینڈنس گلف آئل پہ تنا نہیں ہے, لیکن یورپ کا تو ہے. یورپ کے لیے ایک میجر کرائسس. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر شپنگ لینز بند ہو گئی وار کی وجہ سے,
تو پھر آئل کی بھی قیمت بڑھے گی، $200 سے اوپر نکل جائے گی. تو دنیا میں تو ریسیشن چل رہی ہے، اوپر سے آئل کی قیمت بڑھ جائے گی، تو اس سے اور بھی اکنامک کرائسس ہو جائے گا. اس سے یہ ہے کہ جو کوشش ویسٹ میں ہو رہی ہے کہ ریسیشن کو کنٹرول کریں، امریکہ میں بھی مینیج کرنے کی کوشش ہے، وہ سب کی سب کوشش جو ہے انڈرمائن ہو جائے گی. اسی لیے میں نے یہ آرگومنٹ کی تھی کہ اسرائیل آپشن کو رکھے گا لیکن فوری طور پہ اٹیک اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کے انٹرنیشنل کانسیکوینسز جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف، یورپ کے خلاف اور عرب ملکوں کے خلاف اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. خالد صاحب، قطر اور بحرین بہت بڑے امریکن انٹرسٹس ہیں، امریکہ نے اس کو پراپ اپ کیا ہوا ہے دونوں میں. ان کے اوپر تو آسان ہے ایران کو ڈیمیج کرنا، امریکن انٹرسٹس کو، اور ان کی اکانومیز کو بھی ڈیمیج کرنا آسان ہے. بالکل، بلکہ بحرین میں تو 70% لوگ شیعہ ہیں، حالانکہ وہاں کا حکمران سنی ہے. اسی طرح سے باقی جگہوں پر بھی سمجھیے کہ 30 سے 35% لوگ جو ہیں وہ شیعہ ہیں. یو اے ای کے اندر خاص طور کے اوپر، کویت کے اندر 35%. تو یہ تو پھر شیعہ سنی کانفلکٹ بھی ہو سکتی ہے مڈل ایسٹ. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا کہ جو اس وقت دبے الفاظ میں یا ایک انداز سے عراق والی سچویشن کا وہاں پر اثر ہے، شیعہ سنی آپس میں ایک کھچاؤ ہے، وہ کھچاؤ ختم ہوگا، کیونکہ ایک دم سے جو مسلمان کی سوچ ہے وہ امریکہ کے خلاف ہو جائے گی. اور شیعہ سنی یونائٹ ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس میں وہ جو اس وقت ایک طرح سے تفریق ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور عراق کے اندر بھی اس کا اثر یہی ہوگا. مگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ 70% لوگ جو شیعہ ہیں اور جو حکمران ہیں وہ سنی ہیں، تو وہاں تو مسئلہ بن سکتا ہے. اس میں وہ یہ ہے کہ ایران، اگر ایک تو یہ ہے کہ ایران نے بہت سال پہلے مان لیا تھا، ایک ریفرینڈم ہوا تھا جس میں، کیونکہ وہ لوگ اصولی شیعہ نہیں ہیں تو انہوں نے علیحدہ رہنا چاہا تھا. لیکن اب معاملہ کچھ مختلف ہے، ایران کا اثر و رسوخ بحرین میں اور جگہوں سے زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب، فلسطین میں کیا ہوگا؟ حزب اللہ، حماس، جن کو ایران کی طرف سے ہتھیار بھی ملتے ہیں، اور وہاں ابھی حال ہی میں اتنی زبردست کانفلکٹ ہوئی، یہ لیبنن بھی جس میں انوالو ہو گیا، وہاں کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ بھی ایک ایران کے لیے آپشن ہے. وہ اس طرح آپشن ہے کہ اگر اس قسم کی حرکت ہوتی ہے تو جو حزب اللہ کے ذریعے اسرائیل پہ پریشر بلڈ ہوگا، حماس کے ذریعے اسرائیل پہ پریشر بلڈ ہوگا، کیونکہ یہ جو دونوں فورسز ہیں یہ ریڈیکل فورسز ہیں، اور یہ اسرائیل کو چیلنج کر کے، بارڈر پہ چیلنج کر کے اس کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں اگر ایران پہ حملہ. وہ تو بہت بڑی کانفلکٹ بن جائے گی وہاں. یہ بالکل، یہ تو سارا لیبنن، صدرن لیبنن بھی اس میں انوالو ہو جائے گا. صدرن لیبنان تو ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو حملہ جو ایران پہ کرنے کا ہے وہ ایک یعنی اسرائیل اور ایران کا مسئلہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ ایک طرف امریکہ بھی اس میں الجھا ہوا سمجھا جائے گا. اس کے علاوہ یہ پورے مڈل ایسٹ کا سوال بن جاتا ہے. اس میں مڈل ایسٹ کی ایک نئی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے. گلف ریجن میں انسٹیبلٹی ہو کے جو مونارکیکل رجیمز ہیں جو کہ پرو امریکہ ہیں، کنزرویٹو ہیں، خطرے میں آ جائیں گے. سٹیٹس کو کی جو بات کرتی ہیں، وہ سارا سٹیٹس کو عوامی اپسرد سے تھریٹن ہو جائے گا. مگر امریکہ تو یہ بالکل نہیں چاہے گا کہ اس کے سارے مسلم ممالک میں جو الائز ہیں، یہ کنگڈمز ہیں، ان کو خطرہ ہو. یہ تو کبھی نہیں امریکہ چاہے گا کہ اسٹیٹس کو ڈسٹرب کیا جائے. اس کے باوجود جو دھمکی ہے، یعنی جو خطرہ دکھایا جا رہا ہے ایران کو، اس کا حقیقت پسندانہ ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو امریکہ شروع ہی سے احتجاج کرتا کہ یہ کام آپ نہ کریں. لیکن میں نے پہلے جو کہا کہ دھمکی اگر کھوکھلی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہر ملک کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، اور ایران کو بھی یہی سوچنا پڑے گا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے. لیکن جو ایران کے اندر اس وقت ایک خلفشار ہے یا تفریق ہے، اور وہ تفریق بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر یعنی 20 آیت اللہ العظمیٰ ہوتے ہیں ایران میں، اس میں سے 4-5 بہت بڑے جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے خامنئی صاحب نے کہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، تو وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو گارنٹیز دیں. تو آپ ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی، پھر اس ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں.